اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجھک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ اللقمان 34 آیات ہیں اس کے، اور یہ مکی صورت ہے۔ لقمان کون تھے؟ اللہ نے ان کی نصیحتیں جو انہوں نے کی اپنے بیٹے سے، وہ اللہ نے نقل کی ہیں اس صورت میں، اور اس طرح یہ صورت کا نام لقمان پڑا۔ راجح قول یہ ہے کہ لقمان ایک حبشی تھے، بڑھئی تھے پیشے کے لحاظ سے، اللہ نے انہیں حکمت عطا فرمایا تھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت دی جاتی ہے جسے اللہ چاہتے ہیں، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت دی گئی اس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اسے تو بہت سارا خیر عطا فرما دیا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر وہی جو عقل والے ہیں۔ یہ صورت ایک خوبصورت صورت ہے، الحمدللہ۔ توحید کے اثبات، شرک کی نفی کے عقلی دلائل موجود ہیں، اور وہ چیزیں جو اللہ کے راستے سے ڈسٹریکٹ کرنے والی ہیں اس کا بھی ذکر ہے۔ غیب کی تمام باتوں کا علم رکھنے والے صرف اور صرف اللہ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ سورت کی پہلی آیت، تلک آیات الکتاب الحکیم، وہ آیات ہیں جو نازل ہو رہی ہیں ایک ایسی کتاب کی جو حکمت والی ہے۔ آیت نمبر 2، ہدی و رحمۃ للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھے کام کرنے والے ہیں، یعنی جو اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے والے ہیں دل کی رضا اور رغبت سے۔ آیت نمبر 3 تھی یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 5، پھر توجہ دیجیے اس کی طرف۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 5۔ آیت نمبر 6 میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو اس قسم کی لغو چیزوں کو لا کر کے اور لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنا اللہ کی کتاب سے، ان کا ذکر ہے۔ ایسا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکا، اور یہ آج بھی ہے۔ یہ ڈسٹریکٹ کرنے والی چیز آج ہم لوگ اپنی جیبوں میں لے کے گھومتے ہیں، جی، موبائل فون آن رکھتے ہیں، مسجد میں بھی نماز ختم ہوتے ہی فوراً نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں، میسیجز دیکھتے ہیں، واٹس ایپ دیکھتے ہیں۔ یہ ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزوں کا ذکر ہے، اور یہ دیکھیں کس انداز میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 6، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
بغیر علم وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ لوگوں میں سے وہ ہیں جو ایسی لہو چیزیں خریدتے ہیں، لہو باتیں، بے مقصد باتیں، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بہکایا جائے، ہٹایا جائے، اور یہ سب کچھ وہ علم کے بغیر کرتے ہیں، وہ علم جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دینا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے قرآنی آیات کو مذاق کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ کم سے کم مسجد میں تو اپنے موبائل فون سے تو ہم دور رہیں، آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت نمبر 7، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب اس پر پڑھی جاتی ہیں، اس شخص پر، یہاں خاص شخص کی طرف اشارہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہماری آیات تو وہ منہ گھما لیتا ہے تکبر کے ساتھ، جیسے کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں، جیسے کہ اس کے کان میں بنانا ہے، وہ کان میں اس کے ٹیٹ پڑی ہوئی ہے، کان میں سننے کی طاقت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کو بشارت دے دیں، خوشخبری دے دیں دردناک عذاب کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین، اور ہمیں حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تکبر سے دور رکھیں۔ تکبر وہ شے ہے کہ جو جب تک یہ رہے گا ایک ذرہ بھی، تو جہنم سے کوئی ایمان والا نہیں نکالا جائے گا۔ آیت نمبر 8، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی ہدایات پر، اس قرآن پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اور اس کے مطابق عمل کیا، ان کے لیے نعمتوں والی باغات ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ، اللہ کا یہ وعدہ، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تو العزیز ہے اور الحکیم ہے، مکمل اختیار رکھنے والے، ہر شے پہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 9 تھی۔ آگے کی آیات میں قدرت کے وہ حقائق ہیں جو ہم روز دیکھتے ہیں اور کم ہی غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ آیت نمبر 10، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس نے آسمان کو بنایا ہے کوئی عمود کے بغیر، کوئی پلر کے بغیر جو تمہیں نظر آئے۔ والقا فی الارض رواسیا ان تمید بکم، اور زمین پر اس نے لنگر ڈال رکھے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ ایک طرف جھک نہ جائے، تمہارے بوجھ سے ایک طرف جھک نہ جائے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں اللہ نے ہر طرف پھیلا دیا ہے جاندار۔ وانزلنا من السماء ماء، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نازل کرتے ہیں آسمان سے پانی۔ فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، اور ہم اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے اچھے جوڑے اگا دیتے ہیں، پیڑ پودے اور دوسری زمین کی پیداوار۔ آیت نمبر 10 تھی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کس خوبصورتی سے عقل کو استعمال کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ھذا خلق اللہ، یہ سب اللہ کی تخلیق ہیں۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو مجھے دکھاؤ کہ کیا چیز ہے جو اس کے علاوہ کسی اور نے بنایا ہو، ان میں سے کسی اور نے بنایا، ان چیزوں میں سے کسی نے اور نے بنایا ہو، کس الہ نے بنایا ہے، مجھے بتاؤ، مجھے دکھاؤ۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ ظالم جو اللہ کے سوا دوسرے الہ بناتے ہیں، وہ بہت کھلی کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ آیت نمبر 11 تھی۔ آیت نمبر 12 سے اب یہ لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور وہ جو نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، اس کا ذکر ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے عطا کیا تھا، دیا تھا لقمان کو حکمت کہ وہ شکر کرے اللہ کا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرتا ہے وہ اس کا شکر اس کے اپنے ہی ذات کے لیے ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو وہ جان لے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہیں، تمام خوبیوں کے مالک خود اللہ ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو حکمت عطا کی تھی اس کا ذکر ہے، اور وہ حکمت اس لیے عطا کی تھی کہ وہ شکر کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتا دیا کہ جو شکر کرتا ہے وہ اس کے اپنے ہی لیے ہے۔ اللہم اجعلنا من الشاکرین، اے اللہ ہم سب کو شکر کرنے والوں میں بنائے، اور جو ناشکری کرنے والا ہے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آیت نمبر 13، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جب لقمان نے کہا اپنے بیٹے کو، اب وہ اس کی نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے بیٹے، ہرگز شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ بہت بڑا ظلم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ شرک اللہ کو اللہ کے مقام سے ہٹا دینے والی شے ہے، اور اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک عظیم ظلم ہے۔ اگلی آیت میں لقمان نے جو نصیحت کی اپنے بیٹے کو، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نازل فرمایا ہے۔ ہاں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے متعلق۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اس کی ماں اسے اٹھاتی ہے تکلیف پر تکلیف سہ کر، اور دودھ کا چھوڑانا 2 سال میں ہے۔ انشکر لی، شکر کرو میرا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ووالدئی کا، اور اپنے والدین کا، الی المصیر، تم نے لوٹ کر جانا ہے، تمہارا لوٹنا ہے میری ہی طرف۔ اس ایک آیت سے والدین کا کیا مقام ہے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے۔ ہاں، اللہ نے کیا مقام دیا والدین کو، خصوصاً والدہ۔ آپ سن فرمائے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ کے بارے میں کہا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دودھ کا پلانا 2 سال کے لیے ہے، 2 سال کے بعد بچے کو دودھ نہیں پلایا جائے گا۔ والدین کے اس مقام پر ہونے کے باوجود اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کون سی بات ہے کہ جہاں پر والدین کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے گا، لیکن ان سے تعلقات اس کے باوجود بہترین طریقے سے رکھا جائے گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں، مجاہدہ کریں کہ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں، یعنی یہ بات درست نہیں۔ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کی اس بات کو مت مانو، ان دونوں کی اس بات کو مت مانو، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارو اچھے طریقے سے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو اس راستے کی جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کا لوٹنا میری طرف ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو ہم جتلا دیں گے، بتا دیں گے جو کچھ تم لوگ کرتے رہے ہو۔ یہ آیت نمبر 15 ہے۔ یہ آیت پوری طرح واضح ہے، وہ حد بیان کر رہی ہے کہ جہاں پر والدین کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور کس راستے کی پیروی کی جائے گی، اس راستے کی جس پر وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، اور اللہ کے یہاں پہنچنے کے بعد
سب کچھ معلوم ہو جائے گا، کون سا راستہ تم نے اختیار کیا ہے، اور اس کے مطابق تمہارا فیصلہ ہوگا۔ آیت نمبر 16، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، لقمان علیہ السلام لقمان کی نصیحت آ رہی ہے کہ اے میرے بیٹے، اگر ایک ذرہ بھی رائی کے دانے کے برابر اگر ہوا کسی پتھر کے نیچے، کسی پتھر میں یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ تعالیٰ اسے لے آئیں گے۔ یعنی کوئی بھی عمل جہاں بھی کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے لے آئیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو باریک بین ہے اور پوری طرح باخبر ہے۔ تو کوئی بھی عمل کرو اللہ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرتے رہنا، معروف کا حکم دینا، بھلائی کا، اچھائی کا، اللہ کی رہنمائی کا حکم دیتے رہنا، اور اس کے خلاف کرنے والوں کو روکتے رہنا، اور صبر سے کام لینا۔ ایسا کچھ کرنے پر جو پریشانیاں آئیں گی اس پر صبر کرنا۔ بے شک یہ بڑی ہمت والے کاموں میں سے ہے، صبر کرنا۔ یہ نصیحت لقمان کی نہ صرف ان کے بیٹوں کے لیے ہے بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ تبھی تو اللہ نے اسے قرآن میں جگہ عطا فرمائی۔ ہم سب کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور صبر سے کام لینا چاہیے جو مشکلات درپیش آئیں اس کے نتیجے میں۔ مزید آیت نمبر 18، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اپنے گالوں کو پھلا کے مت رکھو لوگوں کے لیے، یعنی بے توجہی، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، اور نہ زمین پر چلو اکڑ کر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز محبت نہیں کرتے ایسے لوگوں سے جو تکبر کرنے والے ہیں اور شیخی کرنے والے ہیں، فخر کرنے والے ہیں اپنے آپ پر۔ آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 19، وَاخْفِضْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لِصَوْتِ الْحَمِيرِ۔ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اپنی آواز کو پست رکھو۔ بے شک سب سے بری آوازوں میں گدھے کی آواز ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ تواضع کی طرف کہ تواضع کے ساتھ رہو، دوسروں کے سامنے اپنے گالوں کو پھلا کے مت رکھو، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اپنے چال کو میانہ روی میں رکھو، اپنی آواز کو پست رکھو، چیخ چلا کے مت بولو۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ بہت سے الجھی ہوئے بالوں والے، میلے کچیلے کپڑوں والے، جن کی پہنچ کسی بڑے تک نہیں، اللہ کے نزدیک اتنے مرتبے والے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا کر کوئی بات کہہ بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پوری فرما دیتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ 2 خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہوتی، بخل اور بدخلقی، برا اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ لوگ ہیں یا وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی معروف ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہو، اور وہ جہنمی نہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، یعنی وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، نکال لیا جائے گا جہنم سے اگر ایمان اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو۔ آگے کی آیات پھر اللہ رب العزت کی
ان نعمتوں کا ذکر ہے جس سے ہم سب لوگ تمام نو انسانی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ توجہ دینے کی بات ضرورت ہوتی ہے، ہم کم ہی توجہ دیتے ہیں۔ ہم پر ایک برائی آتی ہے تو رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں، اور ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ نے کی ہوئی ہیں ہم پر۔ آیت نمبر 20، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے لیے فائدے کا ذریعہ بنا دیا ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور ظاہر اور باطن کتنی ہی نعمتیں ہیں جو اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں، بھرپور انداز۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا کِتَابٍ مُنِیرٍ، جبکہ دوسری طرف لوگوں میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہی معاملے میں جھگڑتے ہیں، جب نہ ان کے پاس ہدایت ہے نہ ان کے پاس علم ہے کہیں کسی کتاب کا، وہ جھگڑتے ہیں اس اللہ ہی کے معاملے میں۔ کیا ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ۔ اگلی آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدُعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے جو جھگڑتے ہیں اللہ کے معاملے میں، اللہ کی باتوں پر، اللہ کی ہدایات پر، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر، اس راستے پر چلو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم تو وہی راستے پر چلتے رہیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اور اگر شیطان ہو انہیں بلا رہا جہنم کی آگ کی طرف، بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب میں، تو ابھی وہ یہی کریں گے۔ آیت نمبر 21، یہ بات تعجب خیز نہیں ہے، میرا واسطہ پڑ چکا ہے ایسے لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، اور وہ حرکتیں، ان کے وہ اعمال جو اللہ کی نافرمانیوں کے ہیں، جب ان کی توجہ دلائی میں نے، تو انہوں نے کہا جی کہ ایسا ہی تو ہمارے باپ دادا بھی کرتے رہے ہیں، اور یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، ہمارے یہاں یہ رسم و رواج ہے، اسے ہم کیسے چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا جہنم میں کی طرف شیطان بلا رہا ہو پھر بھی تم اس کی پیروی کرو گے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ آیت نمبر 22، اور جس نے اپنے آپ کو، اپنی گردن جھکا دی اللہ کے آگے، یعنی اللہ کی آگے، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اللہ کے احکام کو تسلیم کر لیا، تو اور وہ ہو محسن، یعنی راضی خوشی سے یہ کام کرنے والا، تو اس نے ایک ایسے کڑے کو، مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جس کا ٹوٹنا ممکن نہیں۔ بہت ہی مضبوط کڑا ہے جس کو اس نے تھام لیا ہے، اور ہر چیز کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے، تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ ہاں، یہ تصور کریں، اس کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اسی محاورہ تھا، کوئی شخص پانی میں بہہ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز آ گئی جو بہت مضبوط ہے، جو ٹوٹنے والی نہیں، تو پانی میں بہنے سے بچ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ جس نے پکڑ لیا ایک مضبوط کڑے کو، ایسا شخص جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے اور خوشی خوشی، راضی خوشی وہ یہ کام کرے، تو اس نے تو ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے۔ یہ لفظ ہم لوگ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر تمہیں رنجیدہ نہ کرے، یعنی اللہ کی بات کو نہ مانے تو تمہیں اس پر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے،
پہلے مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اپنی نظروں کے سامنے لوگوں کو دیکھ رہے تھے، اپنے عزیز و اقربا کو دیکھ رہے تھے اللہ کی نافرمانیوں پر۔ آج ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، سب کا لوٹنا، ان سب کا لوٹنا ہماری طرف ہے، اور پھر ہم آگاہ کر دیں گے ان کے تمام اعمال کو، جتلا دیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تو سینوں کا حال جانتے ہیں۔ کیا ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ اللہ سینوں کا حال جانتے ہیں؟ اگر ہم یقین کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو درست کر لینا چاہیے، ہمیں اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کی اطاعت میں راضی خوشی آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالی مجھے اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 24، نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ۔ اگر ہم اپنے اس بات پر علم نہیں رکھتے، یقین نہیں کرتے کہ اللہ سینوں کا حال جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ان کو ایک تھوڑے وقت کے لیے ہم ان کو دنیا کا عیش و آرام مہیا کرتے رہیں گے، پھر ہم انہیں کھینچ لائیں گے کہاں؟ بہت سخت عذاب کی طرف، ہم انہیں ہکا کے لے جائیں گے بڑے سخت عذاب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین اللہ کے عذاب سے۔ آیت نمبر 25 اور آگے کی آیات، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں، اگر تم ان سے سوال کرو کس نے بنایا ہے آسمانوں اور زمین کو، تو یہ لازماً کہیں گے کہ اللہ۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو کہ اللہ کا شکر ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثریت ان کی اس بات سے لا علم ہے۔ لا علمی غفلت کا نتیجے میں بھی ہو سکتی ہے، لا علمی غور نہ کرنے کے نتیجے میں بھی ہو سکتی ہے، بڑی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسانوں کی اکثریت اس سے لا علم ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، اور جو کچھ بھی آسمانوں و زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ تو غنی ہیں اور حمید ہیں۔ اللہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہیں اور اپنی ذات میں ہی تمام خوبیوں کے مالک ہیں۔ آیت نمبر 27، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین پر جتنے درخت ہیں وہ قلم ہو جائیں، اس کے قلم بنا لیے جائیں، اور سمندر سیاہی ہو جائے، اس کے بعد 7 سمندر اور اللہ کے کلمات، اللہ کی بڑائی کے کلمات ختم نہیں ہونے والے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو عزیز ہیں اور حکیم ہیں، مکمل اقتدار رکھتے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 27 ہے۔ وَمَا خَلْقَكُمْ وَلَا بَعْثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ کی تخلیق تم سب کی اور دوبارہ تم سب کا اٹھایا جانا اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک جان کا پیدا کرنا، ایک جان کو دوبارہ زندہ کرنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو سمیع ہیں، سب کچھ سننے والے ہیں، اور بصیر ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہم یہ بات پھر غور کریں کہ کیا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہے ہیں اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ان باتوں کا یقین پیدا کر دیں یا رب العالمین۔ آیت نمبر 29، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔
کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرو دیتے ہیں، داخل کر دیتے ہیں رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اور مسخر کیا ہے اللہ نے ہر شے پر، اللہ کا اختیار ہے، سورج پر اور چاند پر، یہ سب کچھ چل رہے ہیں ایک وقت متعین وقت تک کے لیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو، تم لوگ کرتے ہو، اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر اللہ کا علم سامنے آ گیا، یہ آیت نمبر 29، ذالک بأن اللہ هو الحق، اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سچائی ہے، بہت بڑی سچائی ہے، وہی ہے سچائی۔ انما یدون من دونہ الباطل، اور جس کے علاوہ تم پکارتے ہو، لوگ پکارتے ہیں دوسروں کو الہ بنائے ہوا، وہ سب باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ ہی ہے جو سب سے بلند اور سب سے بڑے ہیں۔ آیت نمبر 31، أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک یہ جو کشتیاں، جہاز چل رہے ہیں سمندر میں، ہاں، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، تاکہ وہ تمہیں دکھائیں اپنی نشانیاں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بہت ہی زیادہ صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں۔ یہ تمام آیات ایک تحقیق کے دروازے کھول رہے ہیں۔ ہاں، آج ہم بوائنسی جانتے ہیں کہ پانی کس طرح، پانی میں کی یہ خصوصیت، یہ کن لوگوں نے نکالا؟ ان لوگوں نے نکالا جو صبر کرنے والے تھے، اپنی تحقیق پر جمے ہوئے تھے، اور جس کو اللہ نے توفیق دی اس نے شکر کی روش اختیار کی، اللہ کی ہدایت کی روش اختیار کی۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب موج ان پر چھا گئی جیسے کہ بادل ہو، سائبان ہو، تو اس وقت دعا کرتے ہیں اللہ سے مخلص ہو کر اب اس کے دین کے لیے، یعنی ایک اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب ہم انہیں بچا کے لے آتے ہیں خشکی میں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو ان میں وہ ہیں جو اعتدال پر ہوتے ہیں، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ کفور، اور نہیں انکار کرتے سب کچھ جاننے کے باوجود ہماری ہدایات کا مگر وہی جو بدعہد ہے اور ناشکر ہیں۔ یہ آیت نمبر 32 ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو اپنے الہوں کو پکارتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ مصیبت دور نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ پھر وہ صرف ایک اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اس کے دین کے لیے خالص ہو کر، یعنی اس کو اکیلا الہ مان کر، اور اللہ ہی تعالیٰ پھر انہیں بچا لیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ شرک کرنے والے لوگ واپس اپنے شرک کی طرف لوٹ آتے ہیں کہ فلاں بزرگ سے، فلاں ولی سے، فلاں پیر سے ہم نے دعا کی تھی، انہوں نے دعا قبول کر لی، فلاں غوث سے دعا کی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ آیت 33، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی سزا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا بھی کوئی نفع کرنے والا ہوگا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تمہیں دھوکے میں ڈالے اللہ کے معاملے میں وہ جو انتہائی دھوکے باز ہے، یعنی شیطان۔ ہوش میں آؤ اور ایک اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اس دن، قیامت کے دن، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے، پوچھیں گے نہیں ایک دوسرے کو
آج جس کے لیے، اپنی اولاد کے لیے تم دنیا میں حرام کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہو، یہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والے۔ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے پہ نہ ڈالے، نہ شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ ہاں، اللہ کے معاملے میں اللہ کی بات، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آیت نمبر 34۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جن باتوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اس آیت میں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس کا علم کسی کو بھی نہیں، حتیٰ یہ کہ انبیاء اور رسولوں کو بھی نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا، اور ہم میں سے کسی کے پاس نہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی ہے جن کے پاس علم ہے قیامت کا، وہ یا موت کی گھڑی کا، کسی کی بھی موت کا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ ہی ہے جو بارش نازل فرماتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ ہی کے پاس علم ہے کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور نہ کوئی نفس اس بات کو جانتی ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، اس کی کمائی کیا ہوگی، اللہ کی فرما برداری کی ہوگی یا اللہ کی نافرمانی کی ہوگی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہ کوئی نفس اس بات کو جانتا ہے، کوئی انسان اس بات کو جانتا ہے کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی، زمین کے کس ٹکڑے پہ واقع ہوگی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہی ہے جو مکمل علم رکھنے والے اور پوری طرح باخبر ہیں۔ یہ آیت نمبر 34۔ الحمدللہ اس آیت پر، آیت نمبر 34 پر یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔